السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ مسلسل اللہ کے فضل سے ہفتے میں 2 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے فضائل سماعت فرما رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ایک دن درود پاک کے متعلق کتاب لکھ رہا تھا اور میں دیوار کے ساتھ پشت لگا کر قبلہ رو بیٹھا تھا۔ قلم میرے ہاتھ میں تھا اور تختی میری گود میں تھی۔ مجھے نیند آ گئی۔ میں نے عالم رویا میں دیکھا، میں خالی زمین میں ہوں، کوئی عمارت وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ دروازے میں موجود تھے اور کچھ وہ لوگ جامع مسجد کے اندر تھے۔ میں اندر گیا اور دیکھا کہ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے اشارہ کیا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے اپنی دائیں طرف ایک نوجوان حسین و جمیل کو دیکھا اور اس کے چہرے کے نور، اس کے حسن قامت کو دیکھ کر میں بہت متعجب ہوا اور مجھے شوق دامنگیر ہوا کہ میں اس کا نام و نسب پوچھوں۔ میں نے اس سے کہا، میں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا نسب کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ کو میرا نام و نسب معلوم کر کے کیا حاصل ہوگا؟ میں نے کہا کہ میری نظر میں آپ نیک آدمی ہیں اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، میرا نام رومان ہے اور میرا نسب یہ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں۔ میں نے کہا، میں تجھے 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش کا واسطہ دے کر کے پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے اور میں آپ کا نسب کیا ہے؟ یہ سن کر کہا، اللہ کے بندے، میرا نام رومان ہے اور میں ملائکہ کرام میں سے ہوں۔ پھر میں نے تیسری بار پوچھا تو اس نے تیسری بار بھی مجھے یہی بتایا۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ آدمیوں میں کیوں آئے؟ فرمایا، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب فرشتے ہیں۔ میں نے کہا، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، کیا آپ ہمیشہ کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، اس بات میں جواب دیا۔ اس نے کہا، نہیں، آپ ایک گھڑی بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن میں آپ کو ایک ایماندار جن اور جنی کے ساتھ کر دیتا ہوں جو آپ کے ساتھ رہیں گے۔ میں نے کہا، اور میں نے دل میں خیال کیا کہ جن ساتھ رہیں گے تو میری حفاظت کریں گے، میرے دشمنوں پر قہر کریں گے۔ پھر اس نے 2 جنوں کو آواز دی تو دیکھا کہ جن اور جنی موجود ہیں۔ اس فرشتے نے ان کو حکم دیا کہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہو۔ تو جنوں نے کہا، یہ شخص چاہتا ہے کہ ہمارے وجہ سے لوگوں پر قہر اور زیادتی کرے اور ہمیں اس پر قدرت نہیں ہے۔ یہ تو قضا کے سامنے حائل ہونے والی بات ہے جو ناممکن ہے۔ مجھے یہ بات سن کر نفرت سی پیدا ہو گئی اور میں نے کہہ دیا کہ مجھے آپ کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس فرشتے نے عرض کی، حضور یہ تو فرمائے کہ ان فرشتوں میں کون کون ہیں؟ پھر اس فرشتے سے عرض کی، حضور یہ تو فرمائے کہ ان فرشتوں میں کون کون ہیں؟ فرمایا، ان میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے اللہ رب العزت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہا، مجھے جبریل علیہ السلام کو دکھائیں جو کہ ہمارے آقا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اچانک محراب کے پاس سے آواز آئی، اے اللہ کے بندے، میں جبریل یہاں ہوں۔ میں گیا تو دیکھا کہ نہایت ہی حسین و جمیل ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا اور ان پر لوٹ پوٹ ہو گیا اور میں نے دعائے خیر کی طلب کی۔ آپ نے دعا فرمائی۔ پھر میں نے قسم دے کر عرض کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جس سے مجھے فائدہ ہو۔ فرمایا، تیرے سامنے ایک بیہودہ معاملہ آئے گا، اس سے بچے رہنا اور امانت کو ادا کرو۔
پھر میں نے واسطہ دے کر عرض کی کہ میں میکائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک ان بیٹھے ہوئے حضرات میں سے ایک بولے میں ہوں میکائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں ان کے پاس حاضر ہوا، دستبوسی کرنے لگا۔ اس کے بعد دعا کی درخواست کی، انہوں نے دعا فرمائی۔ پھر میں نے واسطہ دے کر عرض کی کہ مجھے کوئی مفید نصیحت کیجیے۔ فرمایا عدل کرو اور حد پورا کرو۔ پھر میں نے سوال کیا کہ میں سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو دیکھا ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا میں ہوں اللہ کا بندہ اسرافیل۔ ان کا چہرہ نہایت ہی نورانی تھا۔ میں نے آگے جا کر دستبوسی کی اور دعائے خیر کی طلب کی، انہوں نے دعا فرمائی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ واقعی یہ فرشتے ہیں یا میں غلطی پر ہوں، یہ اسرافیل کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سر عرش تک ہے اور پاؤں ساتوں زمینوں کے نیچے تک ہیں۔ یہ خیال آتی دیکھا کہ اسرافیل علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، سر آسمانوں تک دکھائی دیا اور پاؤں زمین کے نیچے دس گئے، تو میں ان سے لپٹ گیا اور عرض کی کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ اس پہلی صورت میں آ جائیں، میں مانتا ہوں کہ آپ واقعی حضرت اسرافیل ہیں۔ پھر میں نے سوال کیا کہ مجھے کوئی مفید نصیحت فرمائیں، تو فرمایا دنیا کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ پھر میں نے واسطہ دے کر عرض کی کہ میں اسرائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک ایک نہایت ہی حسین و جمیل صاحب اٹھے اور فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں حاضر ہوا اور دستبوسی کر کے دعائے خیر کی درخواست کی، آپ نے دعا فرمائی۔ پھر میں نے عرض کی حضور جان تو آپ ہی نے نکالنی ہے، لہذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی کریں۔ فرمایا ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں، فرشتے ان کی روح نرمی سے نکالتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کی کہ آپ مجھے کوئی مفید نصیحت کریں۔ فرمایا لذتوں کو توڑنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، بھائیوں بہنوں میں جدائی ڈالنے والی شے یعنی موت کو یاد رکھا کریں۔ اور اس پر میں بیدار ہو گیا اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ و تقدس ان حضرات کی دعاؤں سے مجھے نفع دے گا اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے کر موت کے وقت آسانی عطا فرمائے گا، اور اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زیارت سے دونوں جہان میں انعام فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔